السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمۃ ام ابیہا صلوات بر محمد وعلیہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس عظیم شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اگر مبارکباد کو قبول کر لیا ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ حضرات، ایک جملہ عام طور سے میں کہا کرتا ہوں، ہم سب گلشن اہل بیت کے گلاب ہیں۔ گلاب جہاں رکھا ہو اچھا لگتا ہے، لیکن گلدستہ بن جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بہت دیر سے ہمارے بھائی صدف صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ سمٹ کیا ہے۔ بائیں طرف جگہ کافی خالی ہے، اگر تھوڑا سا آپ حضرات بائیں طرف کے برادران آگے آ جائیں تو نوازش ہوگی۔ مل جل کے صلوات پڑھ لیجیے گا محمد وآل محمد۔ حضرات، ہمارے بھائی صدف صاحب نے میرے اچھے خاصے اشعار سنائے، میں دعا کروں گا کہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو۔ اور آخر میں انہوں نے جو قطعہ سنایا وہ آدھا ہی سنایا، اور انہوں نے کہا آدھا میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ بھائی، میں نثر کے لیے آیا ہوں، شعر نہیں پڑھوں گا۔ آپ حضرات شعر مجھ سے سنیچر کو یہیں پہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ وہاں سنا دوں گا۔ اور اب انہوں نے میرے لیے چھوڑ دیا تھا تو وہ میں پڑھ دوں گا، آدھا قطعہ جو رہ گیا تھا، ورنہ مجھے صرف نثر میں جو بھی 20-25 منٹ کے مجھے وقت ہے میں گفتگو کرنا ہے کہ اے میرے رب، جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا۔ اے میرے رب، جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا، جو تیری شان ہے اس شان کا سجدہ نہ کیا۔ مجھ کو تسلیم ہے مالک کے گنہگار ہوں میں، ہاں مگر دشمن زہرا کو گوارا نہ کیا۔ آئی آواز میرے بندے آسی امید، آئی آواز میرے بندے آسی امید، مجھ کو معلوم ہے کیا تم نے کیا کیا نہ کیا۔ آئی آواز میرے بندے آسی امید، مجھ کو معلوم ہے کیا تم نے کیا کیا نہ کیا۔ دشمن فاطمہ زہرا سے عداوت رکھ کے یہ تو اچھا کیا ایمان کا سودا نہ کیا۔ دیکھیے، محفل ابھی صدف کہہ رہے تھے اور برادران عرفان صاحب نے کہا کہ محفل اور مجلس میں ذرا سا فرق ہونا چاہیے۔ حدیث یہ ہے کہ میرے غم میں غمزدہ رہو، میری خوشی میں خوشی مناؤ۔ تو اب آپ موالیان آل محمد ہیں، آپ کو خوشی منانے کا طریقہ تھوڑی بتایا جائے گا۔ صدف صاحب، آپ کے لیے 4 مصرے اور سنا دیتا ہوں، اور آپ حضرات بھی سنیے گا، بالکل تازہ ہے، آج ہی کہا ہے، اور میں نے ابھی بعد نماز مغرب اسے خوجہ مسجد میں پڑھا ہے،
میں خواجہ مسجد بامبے خواجہ مسجد سے ڈائریکٹ آ رہا ہوں، وہاں یہ قطعہ سنایا ہے اور آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہاں کے افراد نے بیٹا وہاں کے افراد نے تائید کر دی ہے۔ اگر آپ حضرات بھی تائید کر دیں تو اسے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر پڑھا جائے گا کہ دنیا تلاش خلد میں پھرتی رہی امید۔ سنیے گا، آپ کوٹ کریں گے آگے سے، اگر چوتھا مصرع آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ عرفان صاحب دیکھیں، دنیا تلاش خلد میں پھرتی رہی امید، میری نظر بطول کے در پر جمی رہی۔ آپ آئیں گے وہاں تک، دنیا تلاش خلد، بس بھی دیکھیں، دنیا تلاش خلد میں پھرتی رہی امید، میری نظر بطول کے در پر جمی رہی، مصروف تھی رسول کی خدمت میں فاطمہ۔ چوتھے مصرعے کا لطف لے لو، دیکھیے گا میراج بھائی، مصروف تھی رسول کی خدمت میں فاطمہ۔ دیکھیں چوتھا مصرع آپ تک کیسے پہنچتا ہے، مصروف تھی رسول کی خدمت میں فاطمہ، اور موت جس جگہ تھی کھڑی پر وہیں رہی، اور موت جس جگہ تھی وہیں پر کھڑی رہی۔ مصروف تھی رسول کی خدمت میں فاطمہ، اور موت جس جگہ تھی وہیں پر کھڑی رہی۔ بس چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں آج کی شب اور اس دن کے حوالے سے۔ ایام عزائے فاطمیہ گزرا ہے، آپ نے مجھ سے بہتر علماء، ذاکرین، خطبہ سے شہزادی عالمیان کے فضائل سنے، چند جملے مجھ طالب علم سے بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے ایک لفظ علماء ذاکرین سے سنا ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی تو پیغمبر کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ پیغمبر کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے جب بی بی سیدہ آتی تھی، یہ آپ نے سنا۔ اس کو عرض کرنے سے پہلے ترجمہ کر دوں، اور وہ ترجمہ بالکل سادہ سا ہے، آپ سب جانتے ہیں، اگر اس حدیث کا ترجمہ نہ بھی کروں گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فاطمہ میری ماں جیسی ہے۔ یعنی جناب سیدہ کو ایک باپ نے، اور اس باپ نے کہ جس کی زبان پر وحی الہی کا تالا لگا ہوا ہے، جو بغیر مرضی پروردگار کے نہیں بولتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ماں کی طرح ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ ترجمہ میں یہاں تک آؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سنا کہ پیغمبر استقبال کرتے تھے جناب سیدہ کا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جہاں خود بیٹھے تھے وہیں بٹھاتے تھے۔ یہ آپ سنا، دیکھیں یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، میں بہت اہم اور ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ رسالت عصمت کبریٰ کا احترام کر رہی ہے۔ بڑی چیز یہ تھی کہ کس ماحول میں یہ احترام ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ غور کریں، بڑی چیز یہ نہیں تھی کہ رسالت عصمت کبریٰ کا احترام کر رہی ہے، بڑی چیز یہ ہے کہ کس ماحول میں یہ احترام بیٹی کا اس ماحول میں ہوا ہے کہ جس ماحول میں بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی، جن ماحول میں بیٹیوں کو ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، جس ماحول میں بیٹیاں ذلت کا سبب تھیں، جن ماحول میں بیٹیوں کا کوئی حق نہیں تھا، جن ماحول میں بیٹیاں مردوں کی جہاں عبادت گاہ میں عبادت نہیں کر سکتی تھی، نہ انہیں میراث میں حق تھا، نہ انہیں والدین کی میراث میں حق تھا بیٹیوں کو، اور نہ ہی عبادت گاہ میں حق تھا، نہ ہی شادی بیاہ کا حق تھا، حل غرض کہ کوئی حق نہیں تھا، بلکہ تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ میں اس کو اپنی زبان میں اور بمبئی کی زبان میں کہوں کہ جس طریقے، یہ روایت کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن اپنی زبان میں، کہ جس طریقے سے ہمارے گھر میں پوچھے کا کپڑا ہوتا ہے، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی وہی حال عرب میں تھا، وہی حیثیت عرب میں تھی، نہ انہیں شادی کا اختیار تھا، نہ انہیں عبادت کا اختیار تھا، نہ مردوں کے درمیان بات کرنے کا اختیار تھا، نہ میراث میں اختیار تھا، کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ اب اگر جملہ پہنچے تو ذرا محفل والا ماحول بنا کر آپ سن لیجئے گا، کہیں جہاں پر
عورت کو اختیار نہیں تھا. عورت ذلت کا سبب سمجھی جا رہی تھی، عورت آر سمجھی جا رہی تھی، عورت کو ایک آدمی، ایک باپ، ایک بھائی اپنے لیے توہین سمجھتا تھا. اس ماحول میں نبی نے فاطمہ کا احترام کر کے بتایا کہ عورت ذلت کے لائق نہیں ہے، احترام کے لائق ہے. علی نے بیٹی کا نام زینب رکھ کے بتایا کہ بیٹیاں زحمت کا سبب نہیں، زینت کا سبب ہوتی ہیں. حسین نے بیٹی کا نام سکینہ رکھ کے بتایا، بیٹیاں پریشانی کا نہیں، سکون کا سبب ہوا کرتی ہیں. آپ نے غور کیا، پیغمبر کھڑے ہو کر بیٹی کا احترام کر رہے ہیں. اب اگر آپ پوری طور سے آمادہ ہو گئے ہیں جشن سننے کے لیے تو سنیے کہ فاطمہ سوز بھی ہے، ساز بھی، آواز بھی ہے. فاطمہ سوز بھی ہے، ساز بھی، آواز بھی ہے. فاطمہ دین کا انجام بھی، آغاز بھی ہے. دیکھیں پیچھے جو افراد بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ کہوں، آپ ہاتھ اٹھائیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کلیجہ بڑھ جائے گا. فاطمہ سوز بھی ہے، ساز بھی، آواز بھی ہے. فاطمہ دین کا انجام بھی، آغاز بھی ہے. فاطمہ حیدر کرار کی ہمراز بھی ہے. فاطمہ دین کا انجام بھی، آغاز بھی ہے. فاطمہ حیدر کرار کی ہمراز بھی ہے. فاطمہ عظمت سادات کا اقراز بھی ہے. نہیں کیا سن رہے ہیں آپ؟ سنیے، فاطمہ عظمت سادات کا بھائی سنیے، فاطمہ عظمت سادات کا اقراز بھی ہے. ارے جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، ان کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے. آئیے میں جلدی دو تین باتیں عرض کر دوں. آپ پوری طور سے آمادہ ہو گئے ہیں جشن سننے کے لیے، اب چند معروضات ہیں، جلدی سنیے گا. آج کی شب شہزادی کی آمد کی شب ہے اور یہ بہت اہم شب ہے. بس آپ اب اسی طریقے سے میرے ساتھ جڑے رہیے گا. آج کی شب کا معاملہ یہ ہے کہ ہوتا عام طور سے یہی ہے کہ جب کسی کے ہاں ولادت ہو تو وقت ولادت کچھ عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے. جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے شہزادی شہزادی کی آمد کا مرحلہ ہوا تو کچھ عورتوں کو بلوا بھیجا. تو عورتوں نے کہا کہ چونکہ جو روایت ہے وہ یہی آپ پڑھتے ہیں، آج میں ایک لفظ مجھ سے سن لیجئے. چونکہ آپ نے ہماری مرضی کے خلاف شادی کی ہے لہٰذا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور ایسے موقع پہ نہیں آئیں گے، دیکھیں اب کون آپ کی مدد کرتا ہے. یہی آپ سنتے ہیں کہ ہم نے بھی پڑھا. آج ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں عرفان صاحب، پیغمبر اکرم سے جناب خدیجہ نے کہا ایسی سی بات ہے، پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں.
آپ مطمئن رہیے خدا آپ کی مدد کرے گا۔ پیغمبر کچھ دیر کے بعد جب پیغمبر واپس آئے تو دیکھا کہ جناب خدیجہ باتیں کر رہی ہیں۔ پیغمبر نے آنے کے پوچھا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ کہ اللہ کے رسول میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھے دلاسے دیتا ہے۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہی میں جملہ کہہ دوں کہ 3 دن کے علی نے باتیں کی تو سب خوش ہو جاتے ہیں، اور جب یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ بطن مادر میں سیدہ باتیں کی تو آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ غور کریں، غور فرما رہے ہیں، بطن مادر میں سیدہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے، اور صرف بات نہیں تسلی دے رہی ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ خدیجہ یہ بچہ نہیں ہے، بچی ہے۔ اللہ رے علم پیغمبر، کیا آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بچہ نہیں ہے، بچی ہے۔ خیر، پیغمبر نے کہا آج یہ بچی اس دنیا میں آئے گی؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عورت نہیں ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند عورتیں آ جائیں گی۔ اور ہوا بھی یہی کہ پیغمبر گئے اور 4 عورتیں جو اپنے وقت کی سب سے معروف عورتیں تھیں، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب سارہ، آپ یہی سنتے ہیں نا۔ اب ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، میری اپنی خطابت کا ہے، مجھے اس کا اجر چاہیے دعا کی صورت میں اگر بات پہنچ جائے۔ یہ جو عرب کی عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیا تھا، یہ انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بائیکاٹ جناب خدیجہ کا ان عرب کی عورتوں سے خدا نے کروایا تھا۔ توجہ توجہ توجہ، خدا نے کروایا تھا۔ آپ کہیں کیا جناب خدیجہ سے خدا کو کوئی مشکل نہیں؟ مسئلہ یہ تھا، توجہ، کہ یہ جو عرب کی عورتیں ہیں یہ ہے کافرہ۔ ہاں غور کریں، یہ جو عرب کی عورتیں ہیں یہ ہے کافرہ، آنے والی بی بی ہے طاہرہ۔ توجہ کریں، یہ جو عرب کی عورتیں ہیں یہ ہے کافرہ، آنے والی بی بی ہے طاہرہ۔ خدا کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ عصمت کبریٰ کو کوئی کافر عورت ولادت کے وقت چھو لے۔ صلوات۔ چونکہ آنے والی بی بی طاہرہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے، خدا کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ کوئی کافر عورت آئے ایسے موقع پر، لہذا جو اپنے اپنے وقت کی بطول تھی، نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، جو اپنے اپنے وقت کی بطول تھی، وہ بطول کبریٰ کی آمد پر استقبال کے لیے آئی، حوض کوثر کا پانی لے کر، جنت سے 2 کپڑے لے کر، نہیں آپ توجہ کریں، حوض کوثر کا پانی لے کر، جنت سے 2 کپڑے لے کر حوض کوثر کے پانی سے جناب سیدہ کو نہلایا، اور 2 کپڑے ایک بدن میں لپیٹا، دوسرے سے روایت کا یہی جملہ ہے، سر پہ مقنا کیا اور پیغمبر کی آغوش میں دے کے آنے والی دنیا تک پیغام پہنچا دیا کہ یہ ہے سیدہ کی سیرت، کہ زندگی کے پہلے دن بھی باپ کی آغوش میں بغیر مقنے کے نہیں گئی۔ توجہ ہے، بغیر
مکنے کے نہیں گئی، اب ہم کیا جواب دیں گے جناب سیدہ کو؟ اگر بی بی نے پوچھ لیا میں اپنے بابا کی گود میں پہلے دن بھی بغیر مکنے کے نہیں گئی، تمہاری گھر کی عورتیں اگر بے پردہ جا رہی ہیں تو نہ ہم جواب دے پائیں گے نہ ہمارے گھر کی خواتین جواب دے پائیں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیٹا پانی دینا چاہیے۔ آپ نے غور فرما لیا؟ آئیے ایک دو باتیں اور بس جلدی جلدی، چونکہ محفل کی تقریر ہے، بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ شہزادی کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ بہت سی احادیث آپ سنتے ہیں، فاطمہ ام ابیہا، اس کا ترجمہ عرفان صاحب سب یہی کرتے ہیں کہ ماں کی جیسی۔ اب یہی ترجمہ ٹھیک ہے، میں اس ترجمے کا مخالف نہیں ہوں، مگر عربی میں ام کے اور بھی معنی ہیں، اسے بھی ذرا اگر یہاں رکھا جائے تو دیکھا جائے وہ سیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ فاطمہ میری ماں کی طرح ہے۔ اچھا ایک لفظ اور کہہ دوں، اگر آپ جڑ سکتے ہیں تو جڑ لیجئے گا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن لفظ ہے۔ پیغمبر اس دنیا میں آئے تو یتیم تھے۔ جب اس دنیا میں نبی اکرم تشریف لائے تھے تو والد کا انتقال ہو چکا تھا، یتیم آئے تھے۔ چند برس زندگی کے گزارے تھے کہ ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ پوری طور سے پیغمبر کو نہ باپ کا پیار ملا نہ ماں کا پیار ملا، یہ فیکٹ ہے، یہ سچی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب ابو طالب نے باپ کی کمی کو پورا کیا، احساس یتیمی ہونے نہیں دیا، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں باپ باپ ہوتا ہے اور ماں ماں ہوتی ہے۔ یہ دونوں پیار نبی نے محسوس ہی نہیں کیا۔ اب اگر آپ جملہ پہنچ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر نہ پہنچے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جناب سیدہ آئی تو آنے کے بعد اتنا پیار کیا سرکار رسالت مآب کو کہ تقریباً 35 برس جس محبت کے لیے نبی ترس رہے تھے وہ محبت فاطمہ نے پیغمبر اکرم کو دی ہے۔ اب یہ بات اگر پہنچی ہے تو اب میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ام کے معنی عربی زبان میں توجہ کریں گے، ام کے معنی عربی زبان میں ماں، ام کے معنی عربی زبان میں پلر، ام کے معنی عربی زبان میں جڑ، ام کے معنی عربی زبان میں بنیاد۔ یہ آپ توجہ کر رہے ہیں، یہ سب ام کے معنی ہیں عربی زبان میں، پلر، جڑ، بنیاد۔ جڑ درخت کی ہوتی ہے، غور فرما رہے ہیں، توجہ، درخت کی جڑ ہوتی ہے، اور ام کا مطلب بھی جڑ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ فاطمہ شجر نبوت کی جڑ کا نام ہے؟ نئی جملہ پہنچا تو میں دیکھیے جملہ تو پہنچا کے رہوں گا۔ فاطمہ شجر نبوت کی جڑ کا نام ہے۔ اب کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سیدہ کو نبوت کی جڑ کیوں کہا، تنا کیوں نہیں کہا، شاخیں کیوں نہیں کہی، پھل کیوں نہیں کہا، پھول کیوں نہیں کہا؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تنا کھلے میں رہتا ہے، جڑ کھلے میں نہیں رہتی ہے۔ نہیں، آپ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ جڑ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے۔ توجہ کریں، تھوڑا سا میرے ساتھ اور جڑ جائے۔ جڑ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے، تنا کھلے میں ہے، پھول کھلے میں ہے، پتے کھلے میں، مگر جڑ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے۔ شجر نبوت کی جڑ کا نام ہے سیدہ۔ اب ایک جملہ اور ابھی آپ سن رہے تھے نبن بھائی سے، فضائل سے مصائب، بعض شعراء مصائب سے فضائل کے گوشے نکالتے ہیں۔ ایک لفظ مجھ سے بھی سنیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ سن لیجیے
سنیے جلدی سے، شجر نبوت، عرفان صاحب جملہ سنیے گا، شجر نبوت کی جڑ. اب یہ مصائب سے فضائل کا ایک گوشہ مجھ سے سن لیجئے. جناب سیدہ ہے شجر نبوت کی جڑ. توجہ ہے، جڑ. آپ نے درخت دیکھا ہے، اگر کوئی درخت کا دشمن ہوگا تو وہ تنے پہ حملہ نہیں کرے گا. درخت کا دشمن پھول پہ حملہ نہیں کرے گا، درخت کا دشمن پھل پہ حملہ نہیں کرے گا، درخت کا دشمن پہلا حملہ جڑ کھو دے گا. اس لیے کہ جڑ خراب کر دو درخت اپنے آپ خراب ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کے اس دنیا کے جانے کے بعد سب سے پہلا حملہ سیدہ پہ کیوں کیا گیا. صلوات بآواز بلند. اب سمجھ میں آیا. اس لیے کہ یہ چاہ رہے تھے شجر نبوت کی جڑ کو خراب کر دو، نبوت کا درخت اپنے آپ ختم ہو جائے گا. مگر اللہ نے حکمت امامت تو سارے کے خیر اس طرف نہیں جانا ہے. تو ایک معنی ہے جڑ کے، دوسرا معنی ہے بنیاد، بیس، پلر. یہ ہے کے معنی. بنیاد کا کیا کام ہے؟ جتنی بنیاد مضبوط اتنا مکان مضبوط. یہی کہا جاتا ہے جتنی بنیاد مضبوط اتنا مکان مضبوط. پھر جملہ کہہ کے اپنا جملہ کہوں گا، جتنی بنیاد مضبوط اتنا مکان مضبوط. اب میرا جملہ اسی سے ملا کے میں کہوں گا، جتنا عشق فاطمہ بڑھتا جائے گا اتنا عشق رسول آتا جائے گا. غور فرما رہے تمام کر رہا ہوں گفتگو. میں نے ایک دیکھا، ایک تقریباً بڑی خوبصورت سی بلڈنگ تھی. ایک صاحب اس کا پلر توڑ رہے تھے. جس پلر پہ وہ، میں نے کہا آپ اس مکان کے دشمن ہیں؟ کہنے لگے واللہ میں مکان کا دشمن نہیں ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ مکان کے دشمن ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا جو دشمن سیدہ ہے وہ رسول کا دشمن ہے، تو لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ اس مکان کے دشمن ہیں. کہنے لگے نہیں میں تو پلر کا دشمن ہوں. مثلا میں تو پلر توڑ رہا ہوں بھائی، مکان کو میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. میں نے کہا اگر پلر گرے گا تو مکان اپنے آپ گرے گا. تو جو اس پلر کا دشمن ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ مکان کا دشمن ہے. سیدہ نبوت کے محل کا پلر ہے. اگر کوئی ان سے دشمنی کر رہا ہے تو اس کا مطلب رسول اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. آخری جملہ اور بات کو تمام کروں گا، وقت اب زیادہ ہو چکا ہے، بہت ہمارا وقت بھی ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو سنیے گا. کے ایک معنی اور ہے. آپ مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن اٹھائیں تو سب سے پہلے دفتی کے بعد ایک بالکل سادہ سا ورق جو دفتی اور کاغذ کو جوڑنے کے لیے، اس کے بعد ایک اور ورق ہوگا بائیں طرف لیفٹ سائڈ، آدھے اوپر ترجمے والے قرآن، آدھے اوپر جو ہے نقش و نگار پھول پتیاں بنی ہوں گی اور آدھے پہ لکھا ہوگا سورہ الحمد. ان دونوں کے بیچ میں لکھا ہوگا سورۃ المبارکۃ الفاتحہ وہی ام کتاب. نہیں، تھوڑا سا آپ کو آمادہ ہونا. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ وہی ام کتاب. اب میں پھر دوڑا گیا علماء کے پاس، پتہ نہیں کیسے آخری جملہ سنیں گے. میں پھر گیا، بھئی یہ ام کتاب کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ کتاب کی ماں؟ میں نے کہا میں پہلے ترجمے سے متفق ہوں. کل کے یہاں سے جانے کے بعد ایک الگ ایشو نہ بنے کہ صاحب وہ والا ترجمہ امید صاحب نے غلط کہہ دیا. نہیں، وہ ترجمہ اپنی جگہ، لیکن جو لفظیں ہیں تو لفظوں پہ بحث تو ہوگی نا، بات ہوگی نا. یہاں لکھا ہوا ہے وہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ وہی
کتاب، یہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ میں علماء کے پاس گیا، صاحب یہ بتائیے یہاں کتاب، انہوں نے کہا اس میں آپ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا آپ سمجھائیں کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب پورا قرآن سمٹ کے سورہ الحمد میں آ گیا تو اسے کتاب کہا گیا۔ بھائی سن لیں، جب پورا قرآن سمٹ کے سورہ مبارکہ الحمد میں آ گیا تو اسے کتاب کہا گیا۔ پورا قرآن سمٹ کے سورہ الحمد میں آ گیا تو اسے کتاب کہا گیا۔ تو ہم نے کہا بس اب ہم سمجھ گئے کہ جب کل سمٹ کے جز میں آ جاتا ہے تو کہلاتا ہے۔ بھائی تھوڑا سا آمادہ ہو، جب کل سمٹ کے جز میں آ جاتا ہے تو کہلاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جب ساری نبوتیں سمٹ کے ایک ذات سیدہ میں آئی ہے تو ابھی ہے کہلائی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ پورا قرآن سمٹ کے سورہ الحمد میں آیا تو کتاب کہلایا۔ ساری نبوتیں سمٹ کر ایک ذات سیدہ میں آئیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے یہ سوال کر لے، آپ نے کیسے کہہ دیا، تمام ہو گئی گفتگو، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ساری نبوتیں سمٹ کر ایک ذات سیدہ میں؟ ہم تو ذات سیدہ کہہ رہے ہیں، نبی تو کہہ رہے ہیں ساری کے ساری نبوتیں اور رسالتیں سمٹ کے در سیدہ میں ہیں۔ ایسے سنیں گے صاحب فضائل، ہم تو ذات سیدہ کہہ رہے ہیں، نبی در سیدہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کہیں کیسے؟ جائیے نبی کا سلام سنیے، جب جاتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت، اے معدن رسالت۔ معدن کیسے کسے کہتے ہیں؟ مائلز کو کہتے ہیں نا، کھان مائلز، جہاں سے چیزیں نکلے اسے معدن کہتے ہیں۔ جہاں سے سونا نکلے وہ سونے کی کھان، وہ سونے کی معدن۔ جہاں سے کوئلہ نکلے وہ کوئلے کی معدن، وہ کوئلے کی مائلز۔ جہاں سے ہیرا نکلے وہ ہیرے کی معدن، ہیرے کی مائلز۔ جہاں سے نبوت و امامتیں نکلے وہ ہے نبوت و امامت کی مائلز، وہ ہے نبوت و امامت کی کھان۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں در سیدہ معدن رسالت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں، وہ جہاں ہے، بلکہ ایک لفظ کہہ کے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر رسالت و نبوت کو عزت ملتی ہے۔ بس گفتگو تمام کی، ایک مطلع دو شعر پڑھ کے انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو تقریر آگے جائے گی۔ یہاں پر بس وقت کافی ہو گیا ہے، بقیہ شعر بعد میں پڑھیں گے۔ ایک مطلع اور دو شعر اپنی منقبت سے سناتا ہوں اور یہیں پہ بات کو تمام کروں گا۔ حجاب خالق اکبر ہیں فاطمہ زہرا، حجاب خالق اکبر ہے، یہ بھی اب کوٹ کیجئے۔ میں کہا نہیں آپ میرے بھائی ہے، بھائی کوٹ کیجئے، ہم پھر نیا کہیں گے۔ آج دو منقبت کہی ہے، انشاءاللہ اب کبھی سنائیں گے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے اسے سنانے کا، وہ بالکل تازہ ہے ابھی، چونکہ ترہی ہے لہٰذا اسے تو ابھی اور نہیں سنائیں گے۔ حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا، آخری فر تک اگر دوسرا مصرع پہنچے اور سچی بات ہو اور لگے کہ میں نے مصرع سچا کہا ہے تو ذرا سارے بولیے گا جیسی جتنی محبت سے آپ نے سنا ہے۔ حجاب خالق اکبر ہے، یہ نام اتنا معتبر ہے کہ فرشتے اگر لے تو باوضو لے۔ ہمیں اگر موقع مل گیا ہے اور شہادت نصیب ہوئی ہے تو اپنے نصیب پر فخر کریں اور طہارت کے ساتھ اس نام کو لیں۔ یہ غور فرما رہے ہیں، اس میں اعظم ہے۔ حجاب خالق اکبر ہے، دوسرا مصرع اور بتائیے گا، حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا، مگر حجاب کے اندر ہے فاطمہ زہرا۔ حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا، مگر حجاب کے اندر ہے
بشر سے ام ابیہا کی مدح کیا ہوگی؟ بشر سے ام ابیہا کی مدح کیا ہوگی؟ ہر ایک قیاس سے باہر ہے فاطمہ زہرا۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، ہاں یا رسول اللہ، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا، مگر حجاب کے اندر ہے فاطمہ زہرا۔ بشر سے ام ابیہا کی مدح کیا ہوگی؟ ہر ایک قیاس سے باہر ہے۔ مصرع پڑھتا ہوں، میری پوری 35 منٹ کی تقریر ایک طرف اور یہ مصرع ایک طرف، دونوں میرا ہے، لہٰذا میں تو داد لوں گا۔ بشر سے ام ابیہا کی مدح کیا ہوگی؟ ہر ایک قیاس سے باہر ہے۔ نبوتوں پہ بھی واجب ہے احترام بطول۔ جعفر بھائی مصرع سنیے گا، نبوتوں پہ بھی واجب ہے، نبوتوں پہ بھی واجب ہے احترام بطول، امامتوں کا مقدر ہے فاطمہ زہرا۔ نبوتوں پہ بھی واجب ہے احترام بطول، امامتوں کا مقدر ہے وہی علی کہ جو ہے مرضی خدائے قدیر۔ اب گفتگو آخری منزل تک جا رہی ہے، آخر میں ساتھ نہ چھوڑیے گا۔ وہی علی کہ جو ہے مرضی خدائے قدیر، اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا۔ ہمارے دوست ہیں بہت اچھے والے فخری میرٹھی، فخری میرٹھی کہتے ہیں کہ اگر مصرع زور سے پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصرع میں زور نہیں ہے۔ اور فرمائے وہی علی کے جو ہے مرضی خدائے قدیر، اسی علی کے برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ علی تو ایک وقت میں 40 جگہ دعوت پہ ہے۔ بھائی سنا نا، علی ایک وقت میں 40 جگہ، اس نے کہا میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں، پیغمبر نے کہا میرے یہاں، 40 جگہ۔ اور اگر یہی میرا عقیدہ ہے اور اگر یہی آپ کا عقیدہ ہو تو ذرا بتائیے گا کہ آپ میرے عقیدے کے ساتھ ہیں۔ چونکہ 40 ہی نے بلایا تو 40 جگہ ہیں، 40 ہی نے بلایا تو 40 جگہ ہے۔ 400 بلائے تو علی ایک وقت میں 400 جگہ، 4000 بلائے تو علی ایک وقت میں 4000، 4 لاکھ لوگ بلائے تو علی ایک وقت میں 4 جگہ۔ اور فرما رہے ہیں اگر پوری کائنات ایک وقت میں علی کو بلائے تو ایک وقت میں علی ہر جگہ ہوں گے۔ اتنا خدا نے اختیار دیا ہے تو سیدہ ایک وقت میں 40 جگہ جاتی ہے۔ اب اگر مصرع پہنچے تو سارے بتائیے گا، تقریر تمام ہو چکی ہے، کہ وہی علی کے جو ہے مرضی خدائے قدیر، اسی علی کے برابر، میں یہی برابر ہی بتا رہا ہوں، اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا۔ بچھا کے فرش اعظا دیکھ لے جہاں والے، بچھا کے فرش اعظا دیکھ لے جہاں والے، کہیں گے سب کے میرے گھر ہے فاطمہ زہرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الہی 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 بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے حق کا، آج کی شب عید ہے، پروردگار
عیدی کے دور میں ہم سب کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، جن کے والدین باحیات ہیں صحت و تندرستی عنایت فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں خدایا ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے حق کا، تمام مومنین کرام، علماء کرام، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے حق کا، شب اول قبر مولائے کائنات کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے حق کا، دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ اے مالک آج شب عید ہے، فضائل کی شب ہے، مگر میں ایک جملہ کہوں گا۔ میں بھی مغل مسجد کی طرف تھا، خواجہ مسجد کی طرف تھا، یہاں آیا، آج جتنے عزا خانے ہیں سب سجے ہوئے ہیں۔ مالک کوئی ایسی مسجد اور امام بارگاہ آج نہیں ہے، یا کوئی ایسا مومن کا گھر نہیں ہے جہاں پر آمد سیدہ پر چراغاں نہیں ہوا۔ پروردگار ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر عزا خانے میں چراغاں ہے۔ آج بھی اگر اندھیرا ہے تو قبر فاطمہ پر۔ مالک آج کی شب بھی ساری خوشیوں کے ساتھ یہ غم ہمارے سینے میں ہے کہ کیا آج بھی سیدہ کی قبر پر کوئی چراغ چلانے والا نہیں ہے۔ پروردگار بی بی کے فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع